حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما اقوال الائمۃ العارفین الدالۃ علی وحدۃ الوجود فکثیرۃ بحیث لا یاتی فی العدد والحصر ولذا لم اذکرها وإن شئت فعليك مطالعة نسختهم ستجد إن شاء الله تعالى. أيها الطالب إن أردت الوصول إلى الله تعالى فالتزم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا قولا وفعلا وظاهرا وباطنا ثم فعل مراقبة وحدة الوجود ثانيا وهي أن تراعي معنى الكلمة الطيبة من غير اشتراط الوضوء وإن وجد فهو أولى. ولا في تخصيص وقت دون وقت آخر ومن غير ملاحظة النفس دخولا وخروجا في مراقبة ولا من ملاحظة حروف الكلمة الطيبة بل ملاحظة المعنى فقط في كل حال قائما وقاعدا وماشيا ومضطجعا متحركا وساكنا وشاربا وآكلا. وطريق المراقبة أن تنفي أنانيتك أولا والانانیت عبارت ان تکون حقیقتک و باطنک غیر الحق سبحانہ ولا تنفع الا هذه الانانیت وهو عین معنى لا الہ ثم تثبت الحق في باطنک ثانیا وهو معنى الا اللہ. فإن قلت اذا كان الوجود واحدا وغيره ليس بموجود فأي شيء ينفع وأي شيء يثبت قلت تنفع وهم الغيرية والاثنينية التي نشأ للخلق وهذه الوهم باطل فلك أن تنفع هذا الوهم أولا ثم تثبت الحق في باطنك ثانيا. أيها الطالب إذا غلب عليك الحال بفضل الله تعالى وكرمه تقدر على نفي أنانيتك الوهمية بل لم يبق فيك إلا إثبات الحق سبحانه وتعالى. رزقنا الله تعالى وإياكم هذا المقام بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم آمين يا رب العالمين. محترم مکرم حاضرین و سامعین، خواتین و حضرات، اس کتاب میں وحدت الوجود سے متعلق بحث ہوئی. اس کو پہلے ایک خاص طریقہ کار کے ساتھ اس کے نزول کے مراتب بیان کیے گئے جو صوفیہ کرام کی تحقیقات کا ایک خلاصہ اور نتیجہ تھا. اس کے بعد وحدت الوجود پہ قرآن پاک سے دلائل پیش کیے گئے. اس کے بعد احادیث طیبات سے دلائل پیش کیے گئے. آج اقوال ائمہ عارفین کے بارے میں کہتے ہیں کہ ائمہ کرام، بزرگان دین، امام، اولیاء کرام، ان کے ایسے اقوال جو وحدت الوجود پہ دلالت کرتے ہیں فکثیرۃ، بہت سے ہیں. بحیث لا یاتی فی العدد، ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا، والحصر، ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. ولذا لم اذکرها، اسی لیے ہم اس کا ذکر نہیں کرتے.
وَإِن شِئْتَ، اور اگر آپ چاہیں تو فَعَلَيْكَ مُطَالَعَةُ نُسْخَتِهِمْ، تو ان کی کتابیں پڑھ کر آپ دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی کتابوں میں وحدت الوجود پہ کس کس انداز میں دلائل موجود ہیں۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ تمام علوم کا، تمام عبادات کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ الوصول الی اللہ تعالی، اللہ تعالی تک رسائی۔ سالک جو ہوتا ہے چلنے والا، وہ کیوں چل رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کی ایک منزل ہے، اس نے اس منزل تک پہنچنا ہے۔ اس کی منزل کیا ہے؟ الوصول الی اللہ تعالی، اللہ تعالی تک پہنچنا۔ اور پہنچنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اگر ایک بس یا ایک کار یہاں سے روانہ ہوتی ہے اسلام آباد کے لیے، تو اس کا کام ہے چلتے چلے جانا، وہ چلتی جا رہی ہے۔ وہ کب رکے گی؟ جب اس اسلام آباد کو پا لے گی۔ یہ زندگی کی گاڑی جو چل رہی ہے، یہ کسی کو پانے کے لیے چل رہی ہے، اور جب اس کو پا لیتی ہے تو موت آتی ہے تو ہر چیز ٹھہر جاتی ہے، جیسے پانا ہی اسے اصل میں مر جانا ہے۔ یہ مر جانا اصل میں اس کو پانا ہوتا ہے، کیونکہ جب تک اس کو نہیں پاتا اس وقت تو وہ چلتا رہتا ہے، اس وقت تو جب اس کو پا لیتا ہے تو پھر مر جاتا ہے۔ اور یہ مرنا بیکار نہیں ہوتا۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی آدمی پانی میں ڈوب جائے، جب تک وہ زندہ رہے گا ڈوبتا چلا جائے گا، جب تک زندہ ہے ڈوبتا چلا جا رہا ہے، جب مر جائے گا تو تر جائے گا، جب مر جاتا ہے تو تر جاتا ہے۔ یہ مرنا ڈوبنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ مرنا تیرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جنہوں نے یار کی دید کی خاطر اپنی جان دے دی ہے وہ مرتے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ دید کی خاطر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا یا اللہ مجھے اپنا دیدار کر، زبان سے سوال کیا۔ اور پرتو جلوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نہیں پڑا، کوہ طور پہ پڑا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوا انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھ۔ وجہ کیا ہے؟ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور کرم کوہ طور پہ ہو رہا ہے۔ بھی خوب ہے برکے حسن یار، چمکی کہاں گری کہاں، پاس جو تھے وہ بچ گئے، دور جو تھے وہ جل گئے۔ بات یہ تھی، یہاں کال اور حال کا فرق تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کال سے کہا تھا رب ارنی انظر الیک، میرے رب مجھے اپنا دیدار کرا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور کوہ طور نے اپنے حال سے عرض کیا تھا۔ تو کال والے پہ وہ کرم نہیں ہوا جو حال والے پہ کرم ہوا ہے۔ پھر کیا ہوا کہ جب وہ جلوہ کوہ طور کو نصیب ہوا تو جب کوئی دلہن کا منہ دیکھتا ہے تو کوئی منہ دکھائی بھی تو دینی پڑتی ہے نا۔ تو کوہ طور نے پھر منہ دکھائی کیا دے دی؟ اپنی جان دے دی، سارا جل گیا، سرما بن گیا۔ اب بھی دیکھنے والوں نے سوچا یہ بیچارہ ختم ہو گیا، کیا خواہش کر بیٹھا ہے کہ ختم ہو گیا ہے؟
لیکن وہ امر ہو گیا. کوہ طور نے حال سے سوال کیا تھا، میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں. اس نے حال سے سوال کیا. جب حال سے سوال کیا تو کرم ہو گیا، منہ دکھائی، اپنی جان دے دی. اور جب جان دے دی کس لیے جان دی؟ دید کے لیے. سرما جب بن گیا تو اس کا گھر دید میں بن گیا. کہ تم نے دید کے لیے جان دی ہے، اب تمہارا گھر بھی دید میں ہوگا. تو فرماتے ہیں ایھا الطالب، اے طالب. طالب سے مراد کیا ہے؟ 3 قسم کے طالب ہوتے ہیں. ایک ہے طالب الدنیا، وہ دنیا کا طلبگار ہے، ہر وقت دنیا مانگتا ہے اللہ تعالی سے. اور ایک ہے طالب العقبہ، جو اس سے آخرت مانگتا ہے، یا اللہ میرا آخرت میں بہشت ہو، آرام ملے، ایئر کنڈیشن لگے ہوں، کھانے پینے کے لیے تمام میوجات ہوں. وہ طالب العقبہ ہے. اور جو صوفی ہوتا ہے وہ نہ طالب الدنیا ہوتا ہے، نہ وہ طالب العقبہ ہوتا ہے، وہ طالب المولا ہوتا ہے. عارف رومی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی جو بادشاہ وقت تھا، اور ایاز اس کا بڑا پیارا وزیر تھا، خادم تھا، لیکن اس کا جو سٹیٹس ظاہری تھا وہ تو یہ تھا کہ وہ اس کا خادم تھا، غلام تھا سلطان محمود غزنوی کا، کہ وہ بادشاہ تھا اور یہ اس کا غلام تھا. لیکن اس کا جو حقیقی سٹیٹس تھا وہ کیا تھا کہ عارف رومی فرماتے ہیں کہ اس کو غلام نہ سمجھنا، شاہ شاہانست، وہ بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، بلکہ شاہ ساز. وہ ایک ٹھوکر سے کئی بادشاہ بنا سکتا ہے. تو پھر اس کا نام محمود ہونا چاہیے. ایاز کیوں ہے اس کا نام؟ کہتے ہیں از برائے نظر بد نامش ایاز. اس کو ایاز کے پردے میں چھپایا گیا ہے تاکہ اس کو نظر بد نہ لگ جائے. وہ ایاز کے پردے میں چھپا ہوا ہے. اصل حقیقت یہ ہے کہ رخسارہ محمود کفے پائے ایاز اصل. محمود جو بادشاہ اس کو رخسارہ، اور ایاز کے کفے پاؤں کی تلیاں، پاؤں کے تلوے، یہ اس کے برابر ہے. تو سلطان محمود غزنوی نے جا رہے ہیں، ایاز بھی ساتھ ہیں، دوسرے وزیر بھی ساتھ ہیں. راستے میں انہوں نے ایک صندوق جو بھرا ہوا تھا جواہرات سے وہ نیچے گرا دیے. جب نیچے گر گئے تو بادشاہ نے کہا اب میری یہ شایان شان نہیں ہے کہ میں کوئی گری ہوئی چیز اٹھا لوں، اب تم سب لوگ اٹھا لو، یہ تمہارے ہیں. تو جتنے وزیر مشیر تھے، جو اہلکار تھے، سب انہوں نے وہ جواہرات چننے شروع کر دیے. اور بادشاہ چلتا جا رہا ہے اور پیچھے غلام بھی جا رہا ہے ایاز. کچھ فاصلے پہ جانے کے بعد اس نے دیکھا کہ باقی سب وہ جواہرات چن رہے ہیں، ایک ایاز ہے جو ساتھ آ رہا ہے. انہوں نے کہا ایاز سارے لوگ جواہرات چن رہے ہیں، تم کیوں نہیں چنتے؟ اس نے کہا جن کو جواہرات کی ضرورت تھی وہ جواہرات چن رہے ہیں، جس کو جواہرات والے کی ضرورت تھی وہ اس کے ساتھ. تو سلطان محمود غزنوی نے کہا مجھے جواہرات کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے، یہ جواہرات جس کی ایک ٹھوکر سے بے شمار جواہرات مل سکتے ہیں. تو حضرات جو صفا ہوتا ہے وہ نہ طالب الدنیا ہوتا ہے، نہ طالب العقبہ ہوتا ہے، وہ طالب المولا ہوتا ہے.
میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی ہے حضرت رابعہ بصری کی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ پروردگار عالم، اگر میں تیری عبادت جنت کے شوق میں کرتی ہوں تو تو مجھے جنت سے محروم کر دے، اگر دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو تو مجھے دوزخ میں ڈال دے، اور اگر میں تیری محبت میں کرتی ہوں تو تو میرا ہو جا۔ بس اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں، ہاروں تو پیا تیری۔ تو فرمایا سالک کے لیے ان اردت الوصول الی اللہ تعالی، اگر تو اللہ تعالی تک رسائی چاہتا ہے، یعنی تو طالب المولا ہے، ایھا الطالب، اے طالب، اگر تو طالب دنیا نہیں ہے، اگر تو طالب عقبہ نہیں ہے، اگر تو طالب مولا ہے اور اس تک وصول اور رسائی چاہتا ہے، تو پھر کیا کر، تجھے کیا کرنا چاہیے؟ فرماتے ہیں فلتزم متابعۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور کی اتباع اپنے اوپر لازم کر لے۔ مپندار سادی کے راہ صفا، تمام رفت جز بر پے مصطفیٰ۔ سادی یہ نہ سمجھنا کہ حضور کی اتباع کے بغیر تمہیں راہ صفا حاصل ہو جائے گا، وہ حاصل ہوگا تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے حاصل ہوگا۔ اور اتباع کیسے ہو؟ قولن پہلے، پھر فعلن کہنے میں بھی کرنے میں بھی، اور ظاہراً و باطن۔ قول میں بھی ان کی اتباع کرو، فعل میں بھی ان کی اتباع کرو، اپنے ظاہر میں بھی ان کی اتباع کرو، اپنے باطن میں بھی ان کی اتباع کرو۔ قول اور فعل کا ایک جیسا ہونا ضروری ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہاں دیکھیں خطاب کن لوگوں کو ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگوں۔ یہ ان لوگوں کے لیے یہ ان کو خطاب ہو رہا ہے جن کو اللہ تعالی نے خود صاحب ایمان ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ صاحب ایمان ہے، ایمان والے ہیں، اس کے باوجود فرمایا اتقوا اللہ۔ اب اتقوا اللہ کا جو معنی ہے علماء نے اور معنی کیا، صوفیاء نے اور معنی کیا۔ علماء نے یہ معنی کیا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ علماء کے ہاں تو یہی معنی ہے نا اتقوا اللہ کا، اللہ سے ڈرو۔ اب ادھر سے آواز ہے اللہ سے ڈرو، 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 ہر طرف سے چاروں طرف سے ایک آواز آ رہی ہے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ بچپن سے ایک بچہ سنتا چلا آیا اللہ سے ڈرو، اور بوڑھا ہو گیا ساری زندگی میں اس کے ذہن میں یہ بات پختہ ہو گئی اللہ سے ڈرو۔ تو اس نے کہا شاید اللہ سے صرف ڈرا ہی جاتا ہے، تو اللہ کا جو تصور اس کے ذہن میں بیٹھ گیا اس طرح کا کہ بس اس سے ڈرنا چاہیے، جو اس کا نام آئے تو دل میں خوف پیدا ہو جائے۔ حالانکہ بہت کم مقام ہیں جہاں اس کے جبار اور قہار ہونے کا ذکر ہے، اور بے شمار ایسی جگہ ہیں قرآن شریف میں جہاں اس کے رحیم اور کریم ہونے کا ذکر ہے۔ تو ایک تعارف تو اس ذات کا یہ ہے کہ اس سے ڈرو، اور ایک تعارف اس ذات کا یہ ہے کہ وہ اتنا محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ اتنی ماں اپنے بچے کے ساتھ محبت نہیں کرتی جتنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ یعنی اس حد تک کہ وہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میں کسی نہ کسی بہانے اس کو بخش دوں، کوئی نیکی ڈھونڈ کر لاؤ اس کے نامہ اعمال سے جس کی طفیل میں اس کو بخش دوں۔ تو پھر علماء کے ہاں تو یہی ترجمہ ہے اللہ سے ڈرو، لیکن صوفیاء کے ہاں کیا ہے اس کو بخش دو۔ تو پھر علماء کے ہاں تو یہی ترجمہ ہے اللہ سے ڈرو، لیکن صوفیاء کے ہاں کیا ہے؟ ایک حدیث پاک ہے، جنگ سے جب صحابہ کرام واپس آتے ہیں تو جنگ کی حالات بیان کرتے ہیں
وہاں کیا گزری جنگ میں؟ تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کنا اذا اشتد الحرب، جب جنگ زوروں پہ ہوتی تھی تو ہم کیا کرتے تھے؟ اتقینا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم کیا کرتے تھے؟ اپنے درمیان اور دشمن کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لے آتے تھے۔ اتقینا کیا مطلب؟ یہ مادہ ایک ہی ہے، اتقو، اتقینا اس کا مادہ ایک ہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے وہ ایسی ڈھال بنا لو جو دشمن کے درمیان اور تمہارے درمیان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم ایمان تو لے آئے ہو، تمہارا ایمان تو تسلیم ہے کہ تم صاحب ایمان ہو، لیکن جہاں خزانہ ہوتا ہے وہاں چور بھی تو پڑتا ہے نا۔ تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے تو تم پر نفس بھی حملہ کر سکتا ہے، تم پر شیطان بھی حملہ کر سکتا ہے۔ جب تم پر نفس حملہ کرے یا شیطان تم پر حملہ کرے تو کیا کرو؟ اتقوا اللہ، درمیان میں اللہ کی ذات کو لے آؤ تاکہ کوئی شیطان، کوئی نفس تم پر حملہ نہ کر سکے۔ اب آپ دیکھیں علماء کا ترجمہ کس انداز میں ہے اور صوفیہ کا ترجمہ کس انداز میں ہے۔ کنا اذا اشتد الحرب اتقینا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات کو درمیان میں لے آؤ تو پھر نہ کوئی نفس تم پر حملہ کر سکتا ہے نہ شیطان تم پر حملہ کر سکتا۔ قولاً فعلاً، قول میں اور فعل میں مطابقت ہونی چاہیے۔ اگر قول فعل کے مطابق ہے تو یہ خبر ہے، یہ ہے خبر، اور اگر فعل قول کے مطابق ہے یہ ہے صدق۔ قول کا فعل کے مطابق ہونا یہ خبر ہے، اور فعل کا قول کے مطابق ہونا یہ صدق ہے، سچ۔ اللہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان لوگوں کے ساتھ نہ ہو جن کا صرف قول فعل کے مطابق ہے، بلکہ ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ جن کا فعل قول کے مطابق ہے۔ فعل قول کے مطابق اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس سچ سے مراد کیا ہے؟ سچ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک سچ ہوتا ہے مخلوق کے ساتھ بولنا، اور ایک سچ ہوتا ہے خالق کے ساتھ بولنا۔ مخلوق کے ساتھ سچ بولنا تو آسان ہے، آپ نے نماز پڑھی ہے اور آپ نے کہہ دیا میں نے نماز پڑھی ہے، تو یہ تو سچ ہے، آپ نے پڑھی ہے، کہہ دیا ہے پڑھی ہے۔ مخلوق کے ساتھ تو یہ سچ ہو گیا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے ایک معزز آگے تشریف لے آئیں جناب، آگے تشریف یہاں آ جائیں۔ ہمارے بڑے کرم فرما اور محسن اہل سنت ہیں جناب میاں خالد حبیب الہی صاحب، جو ماشاءاللہ بڑے سینئر ایڈوکیٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپٹی اٹارنی جنرل آف پاکستان ہیں، اور اہل سنت کے جتنے کیسز ہوں، مساجد کے کوئی اور ہمارے مسلک سے تعلق رکھنے والے، وہ بغیر کسی لالچ کے، کسی غرض کے، رضاکارانہ طور پر یہ خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ یہ صحرا ان کے سر ہے۔ آج میں نے ملاقات پہ ان سے درخواست کی تھی کہ آج تقریباً آخری سبق ہوگا اس کا، تو آپ تشریف لائیں تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صاحب کتاب حضرت شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضور غوث پاک کے مرشد کامل ہیں، انہوں نے اس کتاب تحفہ مسلح میں ارشاد فرمایا
یہ وحدت الوجود پہ تمام دلائل دینے کے بعد، عقلی اور نقلی دلائل دینے کے بعد، انہوں نے ہمیں ہماری رہنمائی فرمائی کہ ان اردت الوصول الی اللہ تعالی، اگر